السلام علیکم ناظرین، میں حلیم موسوی پروگرام دی فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 16 رجب المرجب ہے، 7 فروری ہے، منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر رافع سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام خصوصی پروگرام ہے، یوم شہادت ہے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ ہمارا موضوع رہے گا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت جناب مولانا رحمان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور شہزادی کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ وجورنا وجورکم۔ خداوند کریم تمام مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام عزاداران حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے روضہ پر نور کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہی امین، الہی امین۔ تو ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور شہزادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا مختصر ترین تعارف قبلہ ذرا سا پیش فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سرزمین مقدس جوار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اہل بیت ٹی وی کا یہ پروگرام کہ جو حضرت خطیبہ فاتح شام حضرت عقیل بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام نامی منسوب ہے، خداوند کریم کے عظیم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ شہزادی کے صدقے میں تمام دیکھنے سننے والوں کو مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے بارگاہ امیر میں ہم تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی پھوپھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی اس مصیبت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا مختصراً تعارف اگر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں تو یہ ملکہ عصمت الطہارت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ دختر نیک اختر ہیں کہ جن کی تاریخ، جن کی زندگی، جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کا اخلاق پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے، اور آپ کی زندگی سے جو ہمیں درس لینا چاہیے یقیناً انشاءاللہ آئندہ آنے والے سوالوں میں مفصل بیان کروں گا۔ تعارف کے حوالے سے بس اتنا ہی میں آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ کسی انسان کو اگر پہچاننا ہو، کسی انسان کو اگر جاننا ہو تو اس کا سب سے پہلا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے یہ دیکھے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس خاندان سے آیا ہے۔ اگر ہم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، اگر آپ پر ہم اور آپ گفتگو کریں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے۔ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت امیر المومنین کی بیٹی ہیں۔ آپ کی زندگی کا تعارف اگر کیا جائے تو بس میں اتنا کہوں گا کہ آپ کی والدہ گرامی سیدۃ نساء العالمین ہے، یعنی عالمین کی عورتوں کی سردار آپ کی والدہ گرامی۔ آپ کے پدر بزرگوار سید الاوصیاء سید المتقین ہیں، امام المتقین ہیں، یعصب الدین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ آپ کے نانا کو اگر دیکھا جائے تو آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ مختار کائنات ہیں، آپ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر کے لقب سے ملقب ہیں۔ آپ کے نانا کے صدقے میں پوری کائنات کو اللہ نے زیور وجود سے آراستہ فرمایا۔ آپ کے دادا کو دیکھا جائے تو آپ کے دادا سید بطحاں ہیں، آپ عرب کے سردار کہے جاتے تھے، آپ رحمت للعالمین کے چچا تھے، جس کا خاندان اتنی اہمیت کا حامل ہے، جس کا خاندان فضیلتوں کے حصار میں ہو، جس کے خاندان کی عظمتوں کی مدح سرائی قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہو، اس فضیلت مآب بی بی کو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ المختصر بقول والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کہ جب شام غریبہ کا منظر آیا تھا تو اس منظر میں بھی جو شہزادی کی فضیلت ہمارے سامنے آئی
کہ یہ جلتے ہوئے شعلوں سے کیا لائی ہیں زینب، شبیر کی محنت کا صلہ لائی ہیں زینب، یہ عابد بیمار نہیں پشت پہ لوگوں، اسلام کو خیمے سے اٹھا لائی ہیں زینب۔ یعنی مصیبتوں کے صحرا میں بھی جس نے اسلام کو گلستان عطا کر دیا، اسے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مختصر ترین تعارف اور شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کے القابات کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں اور چند القاب کا ذکر بھی فرما دیں اللہ۔ دیکھیں عرب میں ایک دستور رہا ہے اور آج بھی یہ دستور ہے کہ نام کے ساتھ کنیت بھی رکھی جاتی ہے، اس کے بعد انسان کی صفت کے حوالے سے لقب و القاب دیے جاتے ہیں۔ لقب یعنی اگر انسان کے اندر کوئی کوالٹی ہے، کوئی خصوصیت ہے، انسان کسی فضیلت کا مالک ہے تو اسے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی بڑا بہادر ہے تو اسے اسد کہہ کے پکارا جاتا ہے، کوئی بہت پڑھا لکھا ہے، کوئی بہت زیادہ زیرک اور ہوشیار چالاک ہے تو اس کو اسی کے مناسبت سے لقب دیے جاتے ہیں۔ یہ عرب میں دستور آج بھی ہے۔ تو اس زمانے میں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی اور آپ اپنے بابا کے آغوش میں پروان چڑھنے لگی، آپ جب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش میں آیتوں کی لوریاں سننے لگی، آپ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسے بھائی کے سائت میں زندگی گزار رہی تھی، آپ جب پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پا رہی تھی، تو جو صفتیں آپ کے وجود میں نظر آئیں، ان صفتوں کے حوالے سے آپ کو لقب و القاب دیے گئے۔ بہت سے القاب آپ کے تاریخی کتاب میں ہمیں ملتے ہیں، اس میں سے مختصر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ احمد رحمانی ہمدانی نے اپنی کتاب فاطمہ بہجہ قلب مصطفیٰ میں بہت سے القاب کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بہت سے القاب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عالمہ ہے کہ جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ یہ فضیلت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا بہترین باب ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میری پھوپھی وہ عالمہ ہے کہ جو غیر معلمہ، کسی نے انہیں پڑھایا نہیں، یعنی اب مکتب الہی کی پڑھائی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کا ایک خوبصورت سا لقب ہے۔ اس کے بعد اور بہت سے القاب ہیں، اس میں سے ایک لقب ہے کعبۃ الرضایا، یعنی شہزادی کی زندگی مصیبتوں سے لبریز ہے، مصیبتوں سے تعمیر ہے، اسی لیے آپ کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے۔ نائبۃ الزہرا کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا گیا ہے، یعنی آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نمائندہ کہلائیں، ان کی نیابت میں اسلام کو آپ نے بام عروج عطا کیا۔ اس کے بعد ایک لقب آپ کا نائبۃ الحسین ہے، یعنی آپ جانشین حضرت امام حسین علیہ السلام بھی کہلائیں۔ اس کے بعد ایک لقب آپ کا ملی، آپ دیکھیں لقب میں فضیلتوں کا ایک سمندر ہے جو موجے مار رہا ہے، تفصیل طلب یہ گفتگو ہے، لیکن میں مختصراً عرض کروں کہ ایک لقب آپ کا ملکۃ الدنیا ہے، یعنی جہان کی ملکہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد ایک لقب آپ کا عقیلۃ النساء، ابھی آپ نے پروگرام کے نام میں ایک لقب کا استعمال کیا کہ عقیلہ بنی ہاشم، یہ تو ایک محدود ہو گیا، بنی ہاشم کی عقیلہ، لیکن محدود بھی لامحدود ہے، اس بنی ہاشم میں آپ عقیلہ کہلائی ہیں کہ جہاں پہ کیسے کیسے آفتاب و مہتاب ہے۔ ایک لقب آپ کا عقیلہ بنی ہاشم ہے، ایک لقب آپ کا عقیلۃ النساء یعنی خردمند خاتون، یعنی وہ خاتون کہ جس کی عقل و فہم و ادراک تک کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ایک لقب آپ کا شریکۃ الشہید، یعنی شہیدوں کی شریک آپ کہلائی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کہا گیا کفی، آپ دیکھیں یہ لقب بڑا خوبصورت ہے، ہمارا لاکھوں درود و سلام و شہزادی کی بارگاہ میں جب اس لقب کو سنے تو آپ سلام کرے بی بی کی عظیم بارگاہ میں، کفیلۃ السجاد، یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سرپرست آپ کہلائیں۔ کائنات کو جو چلائے، کائنات کا جو سرپرست تھا اسے سید سجاد کہا جاتا ہے، لیکن جس بی بی کو کفیلۃ السجاد کہا گیا اسے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک لقب الفاضلہ، یعنی با فضیلت خاتون آپ کہلائیں۔ الکاملہ یعنی کامل خاتون، یعنی کہیں سے بھی کوئی نقص آپ کے اندر معاذ اللہ نہیں ہے، آپ عابدہ آل علی ہیں۔ یہ لقب دیکھیں کیا فضیلت ہے، آپ فقط عابدہ نہیں ہیں
बल्कि आबदे आले अली हैं, यानी खानदान अली की इबादत गुजार हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। इसी तरह बहुत सी और कुर्रतु ऐनुल मुर्तज़ा यानी नूर चश्मे अली मुर्तज़ा है। जो अल्लाह की आंख है उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, जो अली की आंखों का नूर है उसे हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से याद किया गया है। तो बहुत से और दीगर अलकाब हैं कि जो तारीखी किताब में मौजूद है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी मुनासबतें आती हैं विलादत और शहादत की तारीख, तो कम से कम हम इन तारीखों में वक्त निकाल कर इन शख्सियतों के हवाले से पढ़ें, ताकि हमें समझ में आए कि हम जिन जिन ज़वात मुक़द्दसात को हम मानते हैं, जिन पर अकीदा रखते हैं, जिनकी वजह से हमारा ईमान मुकम्मल है, जिनके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ने उन्हें किन फजीलतों का हामिल बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो शहजादी का नाम है, शहजादी का नाम जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा किसने रखा है, और इसकी तारीखी जो इसका तारीखी पस मंजर है वो क्या है, किसने तजवीज़ किया ये नाम? कि जब विलादत हुई और जब आप इस दुनिया में आई, तो वो एहतमाम देखिए कि विलादत के वक्त जो जैसे ये दुनियावी दस्तूर है कि जब किसी बच्चे की विलादत होती है तो पहला काम ये होता है कि अब बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तो घर वाले नाम रखते हैं, जो मौजूद होते हैं माँ बाप हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, ये नाम रखते हैं। जब जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई तो उस वक्त रसूल खुदा घर में मौजूद नहीं थे, पैगम्बर इस्लाम किसी सफर पे निकले हुए थे। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हस्बे दस्तूर अपने शौहरे नामदार, अपने सैयद सरदार मौला अली से पूछा कि इस बच्ची का कोई नाम रखा जाए, इस बच्ची का कोई आप नाम रख दीजिए। तो मौला मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या फातिमा, मैं इस सिलसिले में आपके वालिद माजिद पर सबकत नहीं रखूंगा। मैं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस बच्ची का नाम, यानी इस बच्ची का नाम कौन रखेगा? पैगंबर इस्लाम इस बच्ची का नाम रखेंगे, लिहाजा हम और आप पैगंबर इस्लाम का इंतजार करें। तो हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम रखने में ये एहतमाम इमामत और रिसालत के दरमियान हुआ। जब रसूल सफर से वापस लाए, तशरीफ लाए और हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब की विलादत की खबर सुनाई, तो फरमाया कि फातिमा की औलाद मेरी औलाद, ये रसूल इस्लाम का बयान है कि मेरी बेटी फातिमा आपकी औलाद मेरी औलाद है, इनके बारे में खुदा फैसला करता है। उसके बाद हजरत जिब्रील नाजिल हुए और हजरत जिब्रील ने दुरूद सलाम पहुंचाया, और उसके बाद कहा कि अल्लाह ने इस मौलूद का नाम, इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा है। तो हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम में ये एहतमाम है कि इमामत ने इंतजार किया, रिसालत जब आई तो फिर हजरत जिब्रील अमीन के जो अमीन वही इलाही हैं, वो खुदा की जानिब से पैगम्बर इस्लाम पर नाजिल हुए और मलक इस्मत तहारत बीबी हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम बताया कि अल्लाह ने इस सुभान बच्ची को ज़ैनब कहा है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है हम पर कि अल्लाह ने विलायत मोहब्बत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ हमें इस जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने मौका फराहम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जहाँ पर हम देखते हैं तमाम रिश्ते करबला में यकजा नजर आते हैं, मगर एक रिश्ता बहुत ही मुनफरिद है, वो है बहन भाई की मोहब्बत का। इमाम हुसैन सलाम से शहजादी की जो बेपनाह मोहब्बत है, इसका कोई तारीखी वाकया बयान फरमा दें। देखिए, शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बेलौस मोहब्बत थी, ये तो भाई बहन की मोहब्बत बेलौस होती है। जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बहन हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, वो बताएंगी, और जो भाई हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो बताएंगे कि बहन के दिल में भाई की मोहब्बत कैसी होती है और भाई को अपनी बहन से कितनी मोहब्बत होती है। लेकिन बहन भाई की मोहब्बत अगर करबला में देखें, अगर मदीने में देखें, तो बहन भाई की मोहब्बत जिस शख्सियत या जिन दो शख्सियतों के हवाले से पूरी दुनिया में बेमिसाल करार पाई, बेनज़ीर कहलाई, वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बेलौस और बेपनाह मोहब्बत। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये खबर सुनी कि इस दुनिया में मेरी बहन ज़ैनब तशरीफ लाई है, मेरी बहन की विलादत हुई है, तो मौला मुत्तकियान जब दाखिल खाना हुए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फर्त मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ अपने बाबा की खिदमत में गए और जाने के बाद कहा, बाबा, अल्लाह ने हमें एक बहन अता किया है। बड़ी खुशी के साथ अपने बहन की खुशखबरी अपने बाबा को दी।
اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں جب تک جناب زینب چلی نہیں جاتی تھی تب تک وہ سوتی نہیں تھی. یعنی بھائی کی محبت کا یہ عالم تھا بہن کے دل میں، یعنی بچپنے کا عالم ہے، لیکن آغوش حسین میں جاتی تھی تب جا کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو نیند آتی تھی. اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اسی امام حسین صاحب السلام اور جناب زینب کی محبت کو جب شہزادی کونین نے دیکھا تو بہت فکر مند ہونے لگی کہ اگر ایک منٹ کے لیے امام حسین صاحب السلام اپنے گھر سے باہر جاتے تھے کسی کام میں اور تھوڑی دیر ہو جاتی تھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اس قدر بے قرار ہو جاتی تھی، اس قدر تڑپ جاتی تھی کہ شہزادی کونین بیان کرتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اب میری بیٹی کی جان نکل جائے. یعنی اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ تھوڑی دیر کی جدائی بھی جناب زینب کو اپنے بھائی کی برداشت نہیں تھی. جب اس محبت زینب اور محبت حسین کو ماں فاطمہ نے دیکھا تو اپنے بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بابا عجیب عالم ہے. جناب زینب اور امام حسین کے حوالے سے بیان کرتی کہ بابا میری بیٹی اور میرے بیٹے کے درمیان کی محبت، اس بھائی بہن کی محبت ایسی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر حسین کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی ہے یا اگر میرے بھائی کی آواز نہیں اپنے بھائی کی آواز زینب نہیں سنتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب جان جسم سے نکل جائے گی. جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس جملے کو سنا اور امام حسین اور امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کی محبت کا یہ واقعہ سنا تو ایک دردناک آہ کھینچی. ایک دردناک آہ کھینچنے کے بعد کہا کہ بیٹی فاطمہ میں جو تمہیں بتانے والا ہوں اس سے بہت صبر کے ساتھ ہوں. اس کے بعد رسول اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جو آپ کے چہرے اقدس پر وارد ہونے لگے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ زینب وہ زینب ہوگی کہ جو ہزار رنج و علم برداشت کرے گی، جو ہزار مصیبتیں برداشت کرے گی. اور کربلا کا واقعہ کہ جو امام حسین صاحب السلام کی شہادت اور شہادت کے بعد جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر جو مصیبتیں گزری اس حوالے سے پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو آگاہ کیا اور وہ خبر دی کہ جس خبر کے حوالے سے جناب فاطمہ تڑپ گئی. اور یہ پھر ایک مقتل کا واقعہ ہے کہ جب اپنے بابا سے سوال کرنے لگی تو یہ بہن بھائی کی محبت کا عالم تھا. میں آپ کی خدمت میں ایک دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ امام حسین اور جناب زینب کی بڑی مختصر سی عمر تھی، بچپنے کا عالم تھا، چھوٹی سی عمر تھی. امام حسین داخل خانہ ہوئے تو کیا دیکھا کہ جناب زینب بستر پر آرام کر رہی ہیں. اور گھروں میں پہلے روشن دان ہوا کرتا، آج بھی گھروں میں پرانے مکانات میں روشن دان ہوا کرتا ہے تاکہ باہر سے سورج کی روشنی آئے. تو امام حسین جب داخل خانہ ہوئے تو کیا دیکھا کہ میری بہن بستر پر آرام کر رہی اور سورج کی کرنیں اس روشن دان سے گھر کے اندر آ رہی ہیں اور جناب زینب کے چہرے اقدس پر وہ کرنیں پڑنے ہی والی تھی. امام حسین صاحب السلام اس روشن دان اور جناب زینب سلام اللہ کے درمیان کھڑے ہو گئے اور سورج کی جو کرنیں آ رہی تھی، سورج کی جو تپش آ رہی تھی، امام حسین نے اپنے چہرے پر ان کرنوں کے کی تپش کو برداشت کیا. اور جب تک جناب زینب سو کر اٹھ نہیں گئی تب تک امام حسین صاحب السلام کھڑے رہے تاکہ میری بہن کے آرام میں خلل نہ ہو. یہ اٹھا بھی سکتے تھے لیکن بھائی کو گوارا نہ ہوا کہ میری بہن تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے آرام سے اٹھ جائے، لہذا امام حسین صاحب السلام کھڑے رہے. جب جناب زینب کو بہت دیر کے بعد آہٹ محسوس ہوئی تو اب جو آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ میرا بھائی ہے کہ جو سورج کی تپش اپنے رخسار پر برداشت کر رہا ہے. جناب زینب تڑپ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی بھیا آپ مجھے اٹھا دیتے. امام حسین نے کہا کہ بہن زینب میں چاہتا تو اٹھا دیتا لیکن مجھے گوارا نہیں تھا کہ تمہارے آرام میں خلل ہو. جب ان واقعات کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو پھر کربلا کا وہ تپتا صحرا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، وہ مقتل کا میدان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کے سامنے امام حسین کا جسم نازی بے گور و کفن پڑا رہا، امام حسین کے اوپر مصیبتیں ہوتی رہی، جناب زینب اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، دل زینبیہ سے بلند آواز میں کہتی رہی کہ میرا ماجائے قتل ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہی حسین ہے کہ جو سوار دوش پیغمبر تھا. تو یہ امام حسین اور جناب زینب کی محبت کا واقعہ ہے. اور بھی ایسے بہت سے مختصراً واقعات ہیں تاریخ میں کہ جو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہم بیان کریں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھوڑی سی گفتگو ناظرین آگے بڑھائیں گے کیونکہ شہزادی کا ذکر ہے اور ہمارا خصوصی پروگرام شہزادی کی ایک عظیم و شان شخصیت کے گرد رہے گا. ایک ایسی معظمہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت کوئی گھڑی ہوتی ہے، کوئی سخت امتحان کی گھڑی ہوتی ہے تو انسان
ایک इम्तिहान में घिर के जो है वो उसका जो है वो हिम्मत जवाब दी जाती है, मगर हम देखते हैं कि करबला से कूफे, कूफे से शाम तक अजीज व अकरबा के सर नेज़ों के ऊपर आगे आगे चल रहे हैं, और शहजादी रसन बस्ता भी हैं, और ये थकी हुई भी हैं, भूखी प्यासी भी हैं, रातों की नींद भी नहीं है, मगर इन तमाम मसाइब आलाम को देखते हुए और अगर तौहीद को समझना है तो उस वक्त शहजादी से ही समझा जा सकता है, जब आप फरमाती है मा रायतु इल्ला जमीला, मैंने तो परवरदिगार की तरफ से सिवाय हुस्न जमाल के, उसकी रहमतों के, उसकी सखावतों के और कुछ पाया ही नहीं। इस पर भी थोड़ी सी हम आगे बढ़ के बात करेंगे। शहजादी की सखावत किस बुलंदी पर थी, तारीख ने क्या लिखा, कबिला इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल। सखावत हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आए हम और आप शहजादी का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। वो ज़िंदगी कि जिस ज़िंदगी में शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी सखावत, अपने करम का, अपने जुदो सखा का जो एक ऐसा मंजर पेश किया कि आज हम और आप पढ़ते हैं तो हमें इत्मीनान होता है कि इस परेशानी के दौर में कोई ज़ैनब है कि जिसके वसीले से हमारी दुआएं कबूल हों। इंशाअल्लाह आगे बयान करेंगे। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का एक बड़ा अजीब वाक़या है कि जो आपकी सखावत के हवाले से बयान किया जाता है। हम और आप आज किसी को कुछ दे देते हैं, चंद रुपए दे देते हैं, चंद पैसे दे देते हैं, चंद अपने पुराने कपड़े दे देते हैं, चंद अपने फ्रिज के बचे हुए खाने अपने घर के काम करने वालों को दे देते हैं, तो उसके बाद हम समझते हैं कि हमने बहुत अता कर दिया, हम बहुत सखी हैं, हम बहुत अता करने वाले हैं और अपने आप को प्राउड के साथ देखते हैं कि हम कंजूस नहीं हैं। ये हमारी सखावत है कि हम वो चीज़ देते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में फ़ाज़िल है, हम जिसे इस्तेमाल अब नहीं करते हैं, उसे देने के बाद हम अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़े सखी हो गए। लेकिन आए मलका इस्मत व तहारत और जुदो सखा के उस घराने में कि जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अता है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ देना है, जहाँ कभी ये नहीं पूछा जाता साइल से कि तुम मेरी मोहब्बत रखते हो या नहीं। कभी ये नहीं पूछा जाता कि क्या तुम मुझ पर ईमान रखते हो, क्या तुम मुझे चाहते हो कि नहीं, ये नहीं। साइल आया और आने के बाद जैसे ही साहिल ने सवाल किया, यहाँ से अता का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और अल्लाह। अता का सिलसिला ऐसा है कि साहिल को दो तो साहिल शर्मिंदा भी ना हो। यही वजह है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत है कि आपके सामने अगर आपके दरवाजे पे कोई साहिल आता था तो कभी आप दरवाजे से नहीं देते थे, बल्कि दीवार के सहारे आप उसे अता करते थे। एक दिन जनाब खंबर ने पूछ लिया मौला से कि मौला दरवाजा खोल के आप साहिल को दे देते, तो मौला ने कहा कि अगर साहिल को दरवाजा खोल के देते तो उसकी नजर मेरे चेहरे पे पड़ती, मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ती, मैं थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी अल्लाह के बंदे को शर्मिंदगी हो। मांगने वाला कभी खुशी से नहीं मांगता, जरूरत अल्लाह। होती है तब जाके वो हाथ फैलाता है। तो अगर उसकी जरूरत थी तो मैंने अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अता कर दिया। ऐसे खानदान की, ऐसे घराने की बेटी हजरत जैनब है, ऐसे आगोश की परवरदा हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं ये पैगाम, ये मैसेज इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आज का ये पुरखतर दौर, आज का ये पुरआशूब दौर कि जिसमें दिखावा बहुत है, जिसमें रियाकारी बहुत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ हमारे सामने है, चाहे वो मजहबी रसूमात हों, चाहे गैर मजहबी, हम सोसाइटी के हवाले से कोई काम करें या मजहबी एतबार से कोई काम करें, हम सिर्फ और सिर्फ आज दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे जहन से खुदा मिट चुका है, हमारे दिल से अहले बैत अलैहिस्सलाम का वजूद मिट चुका है। हम अगर कोशिश करें कि अगर अल्लाह की राह में कुछ दें तो जहन में हमारे अल्लाह बेदार होना चाहिए, दिल में हमारे खुदा की याद होनी चाहिए। हम अगर किसी को अता करें तो सिर्फ और सिर्फ लिल्लाह, खुदा की कुर्बत के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए किसी को अता करें तो ये नियत रखें कि ये तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का शिया है, ये अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला, ये जनाब ज़ैनब का मातमदार है, ये जनाब ज़ैनब की कनीज है, लिहाजा इसे हम खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आए तारीख से पूछें कि जनाब ज़ैनब की सखावत का क्या आलम था। तो एक मदीने का मंजर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत सी किताबें हैं, अकील बनी हाशिम ज़ैनब नाम की किताब से मैं ये पढ़ रहा हूँ, और भी दीगर किताब में ये वाकया मिलेगा कि एक रात मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हस्बे दस्तूर अपने बैतुश्शरफ में एक मेहमान के साथ तशरीफ लाते हैं। अकेले नहीं आए, आपके साथ एक मेहमान भी है। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात जब अपने घर में एक मेहमान को लेकर आए तो अपनी ज़ौजे मुतहरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि क्या घर में कुछ खाने को है? जैसा कि पूछा जाता है
کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک روٹی ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے رکھی ہوئی ہے، ایک روٹی بچی ہے کہ جو بیٹی زینب کے لیے رکھی ہے۔ جناب زینب اس وقت بستر پہ آرام کر رہی تھی، سوئی نہیں تھی، جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی آپ، اچھا اس وقت جناب زینب کی عمر فقط 5 سال ہے، کوئی 10 سال 15 سال کی نہیں ہے، بلکہ 5 سال کی عمر ہے۔ جیسے ہی اپنی ماں، اپنی والدہ گرامی کا یہ جملہ سنا کہ ساری روٹیاں ختم ہو، ایک روٹی بچی ہے جو میری بیٹی زینب کے لیے رکھی ہے، تو جناب زینب سلام اللہ نے فرمایا کہ اما جان، والدہ گرامی، مہمان کے لیے روٹی لے جائیے، میں صبر کر لوں۔ اللہ اکبر، یعنی بھوک لگی ہے، یہ جملہ کہہ رہی ہیں کہ اما جان آپ اس روٹی کو سائل کو دے دیجیے، اس روٹی کو مہمان کے لیے پیش کر دیجیے، میں صبر کر لوں گی۔ 5 سال کی عمر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اس عمر میں ہم لوگوں کو ایک درس دیا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دو، اللہ کی خاطر اپنے وجود کو فنا کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بقا کے ساتھ تمہارا نام لیا جائے، تم ہمیشہ باقی رہو، اچھے ناموں کے ساتھ تمہارا ذکر کیا جائے، اچھی یادوں کے ساتھ تمہیں معاشرہ یاد کرے، تو اپنے کو خدا کی محبت میں بالکل فنا کر دو، اپنے کو خدا کی محبت میں بالکل ختم کر دو۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس مختصر سی بچپنے کی عمر میں کہا کہ میں صبر کر لوں گی، اس سے آپ عطا کر دیں۔ یہ تو واقعہ اس وقت کا ہے کہ جس وقت جناب زینب اپنی ماں کی گھر میں تھی، اپنے بابا کے گھر۔ اس کے بعد جب آپ تاریخ کربلا اور شام اور کوفہ کا جب وہ دردناک منظر محسوس کریں، اس تاریخ کو اگر پڑھیں کہ جس وقت صرف اور صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں شہزادی کے سامنے تھی، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی سائل آتا تھا، اس وقت بھی اگر کوئی سوال کر لیتا تھا، تو شہزادی اپنے اخلاق سے، اپنی محبتوں سے، اپنے کردار سے، کردار علوی سے ایسا جواب دیتی تھی کہ سامنے والا قانے ہو جاتا تھا۔ تو ہم اس بی بی کی مصیبتوں میں یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس بی بی کی تاریخ وفات کے حوالے سے، تاریخ شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ جس کا روزہ آج شام میں سریا میں ہے۔ اللہ ہم سب کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو سلسلہ ناظرین جو ہے وہ جاری و ساری ہے شہزادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے اوپر خصوصی پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے، اور ہم وہ بنیادی سوالات اٹھا رہے ہیں جس میں ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ بزرگ تو سب جانتے ہیں، ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو گفتگو ہے اس کا محور جو ہے وہ نوجوانوں کو بنایا جائے، اور وہ بنیادی سوالات جو کہ بالکل ایک بیسک سوال ہوتے ہیں اس کو آسان ترین اور الفاظوں میں بیان کر کے جو ہے وہ نوجوانوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ شہزادی کی سخاوت کے حوالے سے قبلہ آپ ابھی گفتگو فرما رہے تھے، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جہاں پر ہم نے سخاوت کی بات کی ہے وہاں آپ کی زندگی جو ہے وہ عبادت الہی سے مزین ہے، روشن ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کچھ اس کے اندر کچھ واقعات، آپ کی عبادت کے تذکرے، آپ کا پروردگار کے ساتھ خضوع و خشوع، یہ سب کچھ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ انسانی زندگی کا مقصد، خلقت انسانی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد میری اور صرف میری عبادت ہے۔ اگر ہم زندگی میں کمال چاہتے ہیں، اگر ہم زندگی میں یقیناً بلندی چاہتے ہیں، زندگی کو اگر ہم خدا کی مطابق گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کریں۔ انسان اسی وقت باکمال ہوگا کہ جب وہ الہی عبادت میں زندگی کو گزارے گا۔ انسان اشرف المخلوقات اسی حوالے سے کہلایا کہ وہ اللہ کا عابد کہلایا، وہ اللہ کا سجدہ گزار کہلایا، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ کہلایا۔ انسان کی زندگی اگر دیکھی جائے تو انسان اللہ کی عبادت آرام کے وقت بہت سکون سے کرتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے تو چاہتا ہے کہ چاروں طرف اس کا جو ماحول ہے بڑا خوشنما ماحول ہو، بہت آرام کا ماحول ہو، کہیں سے کوئی پریشانی نہ ہو، کہیں سے کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ لیکن ہم اور آپ جب دیکھیں کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہماری زندگی کا جو سلیبس ہے، ہماری زندگی کی روٹین یہ ہے کہ ہم آرام میں بھی آج اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ہم سجدہ الہی میں اپنے سر کو نہیں جھکاتے۔
اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے سے اپنے آپ کو بہت دور رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے نماز صبح کے وقت ہمیں اذان کے ذریعے بلایا کہ حی علی خیر العمل، نیک عمل کے لیے اپنے کو آمادہ کرو، ہم اپنے کو دور رکھتے، یعنی آرام میں بھی ہم اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ اللہ کی بندگی سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس اللہ سے آنکھیں چرائیں، اس اللہ سے بغاوت کریں، اور اس کے بعد ہم چاہے وہ اللہ کی جو اللہ کل شیء، وہ چاہے تو اذا زلزلت الارض زلزالها، ابھی دیکھیں کل اور کل کی جو خبر آئی کہ دو ممالک میں جو زلزلے کا ایک طوفان آیا، اللہ تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرمائے، تمام وہ لوگ کہ جو اس وقت مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان سب کی مصیبتوں کو دور کر دے محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں۔ تو انسان دیکھے کہ اللہ جب مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا دستور بڑا عجیب ہے، یہاں مصیبتیں جتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں شکر الہی میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے، جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں اتنے ہی اللہ کے ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ صافہ چاہے خاندانی عصمت و طہارت کی کسی فرد کی تاریخ دیکھ لیں، مولائے متقیان کو دیکھیں، حالت سجدے میں سر پہ ضرب بت لگی ہے، تلوار سے سر دو حصوں میں شگافتہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن مولائے کائنات نے اس وقت کہا فزت وہ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام سبحان حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں کہ شکستہ پہلو ہو چکا ہے، حضرت محسن علیہ الصلوۃ والسلام بطن مبارک میں شہید ہو چکے ہیں، دروازے کو ظالموں نے ملعونوں نے آگ لگا دی، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اسما سے کہتی ہیں کہ اسما میں جا رہی ہوں گھر کے اندر، میں جب تک تسبیح اور تحلیل کی آواز تم سنتی جانا سمجھو میں اس دنیا، یعنی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان۔ مصیبتیں جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اتنا ہی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے شکر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پروان چڑھ رہی ہے، ایسے ماحول میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت ہو رہی ہے، علی ابن ابی طالب جیسا ید اللہ، وہ ہاتھ کے جسے خدا کا ہاتھ کہا گیا، اس ہاتھ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ پروان چڑھ رہی ہے۔ اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی جب آگے بڑھنے لگی تو جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کے سر کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بابا کی شہادت دیکھی، اپنے بھیا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، اپنے بھیا حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ شمر کن خنجر چلا رہا ہے، اپنی مادر گرامی کے مصائب کو دیکھے۔ ان تمام مصیبتوں کو دیکھنے کے باوجود شہزادی زینب سلام، میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کربلا اور مصیبت زینب سلام اللہ ام المصائب کی زندگی سے، جو ہمیں سیرت اور جو کردار لینا چاہیے۔ آج شہادت کی تاریخ گزری ہے، ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں ان تمام گناہوں سے آزاد کر دے کہ جو جناب زینب سلام اللہ کی سیرت سے ہمیں دور کر دیتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ کی مصیبتوں میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے اتنا ہی شہزادی زینب سلام اللہ کی عبادتوں میں اضافہ ہو اللہ رہا ہے۔ حضرت اللہ فاطمہ بنت حسین بیان کرتی ہیں کہ میں نے شام غریبہ میں دیکھا کہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت تو عبادت، واجب نماز تو واجب نماز، نماز تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی۔ ودائے حسین کا وہ جملہ یاد کریں، آخر وقت امام حسین آتے ہیں اور آنے کے وقت کہتے ہیں رخصت ہو رہے ہیں، اب اس کے بعد بہن سے ملاقات نہیں ہوگی، اب اس کے بعد بہن کا چہرہ نہیں دیکھیں گے حسین، اب اس کے بعد بہن سے ملاقات اور گفتگو نہیں ہوگی۔ آخری جملہ امام حسین جاتے جاتے کہہ رہے ہیں، اور وہ جملہ ہمارے لیے زندگی کا ایک خوبصورت روشن آفتاب ہونا چاہیے اگر واقعی نمازادار امام حسین ہے۔ جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ بہن زینب نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، اے بہن مجھے نماز شب میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ آپ دیکھیے یہ حسین کا جملہ، آخری جملہ امام حسین اپنی بہن سے فرما رہے، یعنی امام حسین کو اپنی بہن کی عبادت پر کتنا فخر تھا۔ معلوم ہے کہ شام غریبہ میں سید سجاد کا بستر جلا دیا جائے گا، معلوم ہے کہ ابھی تک جو آنکھیں سوتی تھی عباس کی جاگنے پر، اب عباس کی شہادت کے بعد وہ زینب جاگے گی، لیکن امام حسین نے کہا کہ بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ خود فاضل قائنی بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں امام چوتھے امام بیان کرتے ہیں کہ میں نے کربلا سے کوفہ سے شام تک
اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کو نماز نماز شب بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. ہر وقت اللہ کی عبادت، ہر وقت اللہ کا ذکر. اور عالم یہ ہے کہ قناعت کا عالم یہ ہے، اللہ کی عبادتوں میں وہ صفت شہزادی کی زندگی میں آئی، قناعت الہی کا وہ خوبصورت منظر شہزادی کی زندگی سے ہمیں نظر آیا کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے، چونکہ جب کھانا کم آتا تھا تو شہزادی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کھانا پیش کر دیتی تھی. جب چوتھے امام نے دیکھا کہ میری پھوپھی زینب بیٹھ کر عبادت کر رہی ہیں تو اس وقت پوچھا کہ پھوپھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شہزادی زینب نے بتایا کہ کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں وہ بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، لہذا اس ناتوانی، اس کمزوری کے سبب میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. تو نہ شکوہ کسی سے کیا نہ گیلا. اللہ تو جس حال میں رکھے اس حال میں تیری شکر گزار ہوں، جس حال میں تو مجھے رکھے اس حال میں تیرا، یعنی اللہ کے وجود پر، اللہ کی طاقت پر شہزادی زینب کو اتنا اعتبار تھا کہ شہزادی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن الہی، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے نیکی کے. تو یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں. ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم اس خاندان عصمت و طہارت کے ماننے والے ہیں کہ جس کا قصیدہ قرآن نے لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَہْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا کے حوالے سے پڑھا. تو ہم اور آپ آج کے اس پروگرام میں عہد کریں کہ ہم اگر مستحب عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم واجب نماز میں نہ قضا ہو، نہ واجب نماز کو ہلکا سمجھے، اس لیے کہ جناب زینب کو بہترین خراج اگر دینا ہے تو ہم نماز شب کے پابند ہو جائیں، اور نماز شب جب پڑھیں تو نماز شب میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہم اس کا ثواب ہدیہ کریں. اور دیکھیں کہ جب ایسے ہم اپنے عمل کو انجام دیں گے تو ہماری زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، ہماری زندگی میں روحانیت آئے گی، ہماری زندگی میں رونق پیدا ہوگی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اور ٹائم ہمارے پاس اب محدود ہوتا جا رہا ہے، 10 منٹ تقریباً 12 منٹ اور ہیں. بی بی زینب صلوات اللہ علیہ سے توسل کا جو تعلق ہے وہ بیان فرما لیجیے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام وہ آسمانی نام ہے کہ جس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ یقین کامل کے ساتھ انسان کوئی عمل کرے. اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے نام میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس نام سے بھی اگر ہم توسل کریں تو ہماری دعائیں مستجاب ہوں. میں بہت بڑا نام آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ مرحوم مرزا ابو القاسم قمی رحمت اللہ علیہ کے جو صاحب کتاب قوانین الاصول ہیں، جنہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس کتاب کو آج حوزے میں بہت بڑا درجہ حاصل ہے، عظیم مراجع میں آپ کا شمار ہوتا ہے. وہ مرجع بیان کرتے ہیں کہ اگر اچھا یہ مرجع کوئی عام مرجع نہیں تھے بلکہ یہ صاحب کرامت بھی تھے. یہ ایسے مرجع تھے کہ جنہوں نے کئی کرامتیں لوگوں کے سامنے بیان کی، کئی کرامتیں پیش کی. آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو فقط اور فقط حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس میں مقدس سے اگر توسل کر لے تو یہ توسل اس میں زینب اس کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ہم اور آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کریں، اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے پاک و پاکیزگی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے باوضو ہو کر ہم بیٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں تجھے واسطہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس نام نامی کا کہ جسے تو نے خود جبریل کے ذریعے پیغمبر کی خدمت میں بیان کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہماری ان تمام مصیبتوں کو دور فرمائے گا کہ جس مصیبت میں آج ہم اور آپ گرفتار ہیں. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توسل کرنا چاہتا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک تسبیح یعنی 100 ٹائم صلوات پڑھے اور صلوات پڑھنے کے بعد اس کا ثواب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کر کے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے ان ذوات مقدسات کا، تجھے واسطہ ہے بنت علی حضرت زینب کی مصیبتوں کا، ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب کا، مجھے اس مصیبت سے، ان مصائب سے مجھے آزاد فرمائے. انشاءاللہ خداوند کریم ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا. یاد کرے گا شہزادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے مصائب کے اوپر قبلہ گریہ کرنے کا جو اجر بیان کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے، وہ ذرا سا بیان فرما دیں. خصائص زینبیہ نام کی ایک کتاب ہے کہ جس میں
یہ روایت ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید گریہ فرمایا، جس طرح امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ نے کربلا کو محسوس کیا اور غم حسین میں آپ نے آنسو بہائے، اسی طرح جناب زینب کی ولادت پر آپ زار و قطار رونے لگے، شدید گریہ فرمایا۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تڑپتے ہوئے پوچھتی ہیں بابا آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بچی تمہارے اور میرے بعد بلاؤں میں مبتلا ہوگی، یہ بچی تمہارے اور میرے بعد مصیبتوں میں گرفتار ہوگی، اس پر طرح طرح کے مصائب ڈھائے جائیں گے۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ جملہ سنا تو شہزادی بھی گریہ کرنے لگے اور فرمایا کہ اے بابا جان، جو شخص میری بیٹی زینب کی مصیبتوں پر، جو شخص میری بیٹی زینب کے مصائب پر گریہ کرے گا اس کا ثواب کیا ہے؟ تو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے بیٹی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو شخص زینب کے مصائب پر آنسو بہائے گا اس کے لیے گریے کا ثواب اس شخص کے ثواب کے مانند ہوگا جو زینب کے دونوں بھائیوں پر یعنی حسن و حسین کی مصیبتوں پر گریہ کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ عظمت زینب ملاحظہ کریں کہ امامت کا جو ثواب ہے، یعنی جو ہم آج غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں، امام حسن کی مصیبت میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ جو ثواب ہمیں عطا کرتا ہے وہی ثواب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مصیبت پر آنسو بہانے کا ثواب ہے۔ ہم اور آپ آج حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اور آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مصیبتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی ہمیں اگر ابھی تک ہم زیارت سے محروم ہیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ تجھے واسطہ اس میں زینب کا ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ یا اللہ، وہ تمام گناہ جو ہمیں امام زمانہ سے دور کر دیتے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وہ کام کریں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام پسند کرتے ہیں۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت نصیب فرما، اور اہل بیت ٹی وی اور اس طرح کے جتنے بھی چینلز ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں، جو پیغام محمد والے محمد نشر کر رہے ہیں، انہیں حاسدین کے نظر سے محفوظ فرما اور اخلاص کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق کرامت فرما، اور وہ لوگ کے جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں اگر وہ لائق ہدایت ہیں تو یا اللہ ان کی ہدایت فرما، اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان زہرا کے عذاب میں اضافہ فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں تھوڑا سا ہمارے وقت ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا ایک سوال آپ سے اور کروں قبلہ کہ اگر توحید کو سمجھنا ہو اور اس پہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی سیرت کو ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس، تو میں چاہوں کیونکہ شہزادی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس قدر مقاومت دکھائی ہے، اس قدر کہ توحید کا شہزادی کا ذکر ہو اور ان کی طرف سے پیش کی جانے والی توحید کا ذکر نہ ہو، یہ ذرا ادھوری رہ جائے گی بات۔ تو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام جو آپ نے عملی تصویر اور عملی تبلیغ توحید کے حوالے سے کی ہے وہ تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ یقیناً بڑا قیمتی سوال آپ نے کیا ہے، توحید اور جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اب وہ جملہ جو خطبہ زینب کا بہترین جملہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا یزید کے دربار میں، دربار یزید کا، تمام درباری یزید کے، تلوار یزید کے پاس، تمام جہو حشم یزید کا وہاں پہ ہے، تمام لشکر یزید کا وہاں پہ کھڑا ہے، اس کے باوجود جناب زینب جو گرفتار ہیں، جو قیدی بن کر آئی ہیں، جب یزید اپنے غرور میں چور ہو کر، اپنی نجاستوں میں چور ہو کر، جب وہ حواس باختہ ہو کر الٹی سیدھی گفتگو کر رہا تھا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس نے جب طنزیہ انداز میں کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں معاذ اللہ الیاذ باللہ تمہیں کیسا دن دکھایا، اس وقت شہزادی زینب نے توحید کا وہ مدرسہ، توحید کا وہ آسمان ہمارے سامنے پیش کیا کہ اگر ہم اور آپ اس کے شامیانے کے نیچے آ جائیں تو ہماری زندگی توحید پرست ہو جائے گی، ہماری زندگی اللہ والی ہو جائے گی۔ جناب زینب امام حسین کے لاشے کو دیکھ کر آ رہی ہیں، اون محمد جیسے نونہال بچوں کی میت کو دیکھ کے آ رہی ہیں، 6 مہینے کی اصغر کے گلے پہ 6 شعبہ تیر لگا ہوا دیکھ کے آ رہی ہیں،
قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر آ رہی ہیں، جناب سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشان دیکھ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اماریوں کی بلندی سے زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر آ رہی ہیں۔ یہ تمام مصیبتیں ایک طرف، لیکن اللہ اکبر، خالق نہج البلاغہ حضرت علی کی شیر دل بیٹی کا وہ تاریخی جملہ کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اللہ کے حسن کے، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے جمال کے، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کی نیکی کے۔ تو یہ جناب زینب کی توحید ہے، یہ جناب زینب کا خدا پر بھروسہ تھا کہ جناب زینب یزید کے دربار میں للکارتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم فتح ہو کر آئے ہیں، ہم نے فتح حاصل کی ہے، تو ہارا ہے، اللہ نے ہمیں جیت عطا کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں کہ کس جرأت حیدریہ کا مظاہرہ فرماتی ہیں کہ رسن بستہ ہیں، اور ایک سامنے وہ ملون، وہ سرکش، وہ شرابی، وہ بندر نچانے والا جو ہے، جس کی حکومت اس قدر وسیع ہے، تمام تر عسکر و لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ مگر آپ دیکھیں جرأت حیدریہ کے جلال کو دیکھیں اس کی، کہ آپ کے جملے مطلب جس میں آپ نے کہا یب نہ طلقہ، یعنی ایک آزاد کردہ غلام کی اولاد، یہاں سے آپ نے شروع کیا۔ مطلب آپ اور جو ادبیات پیش کی، ورنہ انسان اتنے مصائب اٹھائے ہوئے ہو، رسن بستہ ہو، قیدی ہو، راستے کی صحبتیں برداشت کیے ہوا ہو، کٹے ہوئے سر اپنے عزیزوں کے، بھائی کے، بیٹوں کے، بھانجوں کے سامنے ہو، اور اس کے بعد جو خطبہ دیا وہ عربی ادبیات کے ماہرین آج تک اس کے اوپر جو ہے وہ سر دھنتے ہیں کہ ایک مصیبت زدہ انسان اگر عام انسان ہو تو گفتگو کرنا اس کا محال ہے، نہ کہ اس میں جو ادبیات کے جوہر دکھائے ہیں، اس میں جو علم کلام کی کا استعمال کیا ہے۔ مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہزادی کی جو لسان ہے، اس کا تعلق، اس کا رابطہ پروردگار کے ساتھ اس قدر قوی ہے۔ مطلب انسانی قلب یہ کام کر نہیں سکتا نا، انسان ایک صدمے میں ہو وہ سیدھی بات نہیں کر پاتا، نہ کہ وہاں اتنے مصائب کے بعد دربار کے اندر بطور ایک قیدی کے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جرأت کا مظاہرہ بھی اپنے آسمان پر ہے، اور جو کلام کیا ہے اس کلام کی جو صحت ہے وہ نہج البلاغہ سے کہیں کم نہیں ہے۔ تو ایک بے شک، ایک عام ماحول میں گفتگو کرنا اور ایک رسن بستہ ہو کے گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں۔ اس میں میں چاہوں گا صرف 2 منٹ اور دیتے ہیں قبلہ، پھر پروگرام ختم کریں۔ یقیناً یقیناً بہت اہم بات ہے اور بہت خوبصورت آپ نے بات پیش کی کہ یہ تمام یہ تیور کہاں سے آیا، یہ طاقت، یہ ہمت، یہ ولولہ، یہ انقلاب کہاں سے آیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو واقعی زینبی ہیں، جو واقعی حسینی ہیں، جو واقعی علوی ہیں، آج 2023 میں بات کر رہا ہوں کہ جو واقعی جناب زینب سلام اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، جو طریق علی کے مسافر ہیں، جو عشق کربلا کے راہی ہیں، جو طریق کربلا کے راہی ہیں، آج 2023 میں ظالموں کی یلغار ایک طرف، ایک علی کا چاہنے والا اپنی زبان جب کھولتا ہے، جب اپنے لہجے میں بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سطوت باطل میں ایک طوفان آ جائے گا۔ آج یہ تیور کہاں سے آیا؟ یہ تیور جناب زینب فقط نہیں بول رہی ہے، یہ عصمت و طہارت کی وہ تاریخ بول رہی ہے کہ جو نبوت سے لے کر امامت تک کی تاریخ آئی، یہ وہ تاریخ بول رہی ہے۔ جناب زینب فقط نہیں، ایک خاتون نہیں بول رہی تھی یزید کے دربار میں کہ اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، یہ خاتون کا جملہ نہیں تھا، بلکہ یہ جملہ اس تاریخ کا تھا کہ جس تاریخ میں توحید سورج کی طرح چمک رہی ہے۔ یہ وہ بیوی بول رہی ہے کہ جہاں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بتا رہی ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہے، میں اللہ کے اوپر کتنا یقین رکھتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں یزید سامنے بیٹھا ہوا ہے، پورا دربار، ایک تہائی دنیا پہ اس کی حکومت تھی، جناب زینب بظاہر قیدی بنی ہوئی تھی، بھوک و پیاس کا عالم تھا، بھائی کے سر نو کے نیزہ کی بلندی پہ نظر آ رہے تھے، بچوں کے سر نو کے نیزہ کی بلندی پہ تھے، تمام کی تمام تر مصیبتیں شہزادی زینب کے سامنے تھی۔ اس کے باوجود اطمینان قلب دیکھیں، اس کے باوجود لہجہ زینب کو ملاحظہ کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس اہتمام کے ساتھ وہ خطبہ دیا، اور اللہ کی حمد سے شروع کرتے ہوئے یزید کی اوقات تک اپنے خطبے کے ذریعے بیان کیا کہ جو خدا والا ہوتا ہے، جس کا خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے، جو خدا پر یقین کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ خدا سے اگر دوستی کر لو گے تو پھر ساری دنیا بھی اگر تمہاری مخالف ہو جائے تو پھر تمہارا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا۔ علی اکبر علیہ السلام کا جملہ، جب امام حسین کربلا آ رہے تھے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، جب آپ بیدار ہوئے تو مولا علی اکبر علیہ السلام سے وہ جملہ کیا ہوا تھا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ
اب ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا آپ نے جو وہ آیت آپ نے پڑھی تھی تو علی اکبر نے کہا تھا بابا ہم حق پر ہیں. تو امام حسین نے کہا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا. کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کی محبت ہمارے لیے جنت ہے, جس گھرانے کی محبت اگر ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں, ان کا کردار, ان کی سیرت کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل آئیڈیل بنائے, تب ہم لاکھ دنیا ہماری مخالف ہو جائے, لیکن اگر ہم زینبی ہو جائیں, حسینی ہو جائیں, علوی ہو جائیں, فاطمی ہو جائیں, تب ہم اپنی زندگی کو کامیاب سمجھے. خداوند کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں زینبی کہلائیں, صحیح معنوں میں حسینی کہلائیں. جزاک اللہ, انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں. علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے, علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے, زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے.